کہ جی اللہ سے دوستی کیسے کرنی ہے, وہ کیسے پتا چلے گا اللہ ہمارا دوست بن گیا. میں نے کہا اس کی کیا فکر ہے, اللہ تو سبھی کا دوست ہے, وہ تو سب کا ہر کا رب ہے, ہر کا رب ہے. اس کی آپ کو کیا پرواہ پڑ گئی, آپ کو کیا پریشانی پڑ. آپ بتائیں آپ اللہ کے دوست بن گئے ہیں کہ نہیں بن گئے. یک طرفہ محبت ہوتی ہے اللہ سے, شروع کر دیں بس. ایک آدمی ابھی یہ ویڈیو دیکھ رہا ہے کہ میں نے اللہ سے دوستی کرنی, ہو گئی دوستی, صحیح. چھوڑیں اس بات. اللہ سے کہاں سے لیٹر لینا ہے, آپ کریں, آپ شروع کریں. آپ اللہ کو بتائیں یا اللہ میں تیری دوستی کے مزاج میں آیا, آپ اپنا 100% میں تیرا دیں. دوست بنا. اور سر 100% ہی 10% ہی دیتے ہیں. 100% کہاں نکلتا ہے ہم انسانوں سے, ہم 10% کی سوچتے ہیں تو 1% نکلتا ہے ہم سے. 1% نکلتا ہے. تو اتنا تو آدمی کرے. تو جب تسبیح کرنی شروع کریں گے, مسلسل کریں گے, تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ایک زندگی ہے, اس کو گزارنا ہے, اور اس کے مسائل جو آنے ہیں, جو ہماری سمجھ میں آتا ہے اس وہ کے تو حساب آنے سے ہی اس کا ہیں. حل نکالنا ہے, اور ساتھ تسبیح کرنی ہے. جو بندہ طویل عرصہ یعنی کہ 2-3 سال تسبیح کر جاتا ہے نا, اس کی تسبیحات پاورفل ہو جاتی ہیں, گرو کر جاتی ہیں. یہ بات اب میں سمجھا نہیں سکتا, روحانی باتیں میں کرتا نہیں ہوں, لیکن اب یوں سمجھیں کہ اگر ایک بندہ 3-4 تسبیحات روزانہ کر رہا ہے 3-4 سال سے, تو اس کے ارد گرد پلرز بن گئے ہوں گے نور کے. میری اپنی ایک فیلنگ ہے, اسے ان تسبیحات کا آسرا ہو جاتا ہے. کئی بلائیں ڈلتی ہیں سر جب آپ 8-10 سال اللہ کی دوستی کے مزاج میں رہیں, خطائیں کرتے رہیں, آپ کا دماغ الٹتا رہے, آپ کی ترجیحات آگے پیچھے ہوتی رہیں, آپ پھر پلٹ کے آتے رہیں, کیفیات آپ سے چھین لی جائیں, لیکن آپ اللہ کو یاد ہی کرتے رہیں, تو اتنے عرصے کے بعد 2-3 سال 4 سال 5 سال کے بعد ایک مسلسل کیفیت پیدا ہوتی ہے. آپ شادی شدہ ہیں, ایسے آپ کے ذہن میں ایک مسلسل کیفیت ہے کہ میں شادی شدہ میں شادی شدہ ہوں. آپ کا بچہ ہے, آپ کے ذہن میں مسلسل ایک کیفیت پیدا کر دی گئی ہے کہ آئی ایم اے فادر. یہ کیفیت ہے, یہ ایک نوئنگ ہے, یہ ایک انڈرسٹینڈنگ ہے, ایسی ہے. یہ ایک سینس آف انڈرسٹینڈنگ ہے کہ آئی ایم اے فادر. اسی طریقے سے میں اللہ تعالیٰ کے فضل سے تسبیح کرنے والا ہوں, یہ کیفیت پیدا ہوتی یہ ایک انڈرسٹینڈنگ ہے, یہ کیفیت بن جاتی ہے. آپ کو اس پہ مان ہو جاتا ہے, یہ مان آپ کے کام آتا ہے, یہ آپ کے آگے چلتا ہے, آپ کے پیچھے چلتا ہے, آپ کو پروٹیکٹ کرتا ہے. بلائیں تو آتی ہیں نا, بالکل ایسی. آزمائشیں تو آتی ہیں, ٹراما تو آتا ہے, فیئرز تو آتے ہیں, لیکن جب وہ بلا آپ کی طرف بڑھتی ہے, اور جب آپ سے چھین لیے جاتے ہیں وسائل, اور اسباب سے آپ کو تہی دامن کر دیا جاتا ہے, تو وہ کیفیت سب سے آگے ہو کے کہتی ہے کہ یا اللہ میں تیرا تسبیح کرنے والا ہوں. پھر اللہ آتا ہے, پھر معجزے بھی ہوتے ہیں, پھر ایسے ایسے کام ہونے شروع ہو جاتے ہیں جو آپ نہ کسی کو سمجھا سکیں, نہ کسی کو بتا سکیں. اب بولی جاؤں نا, کیا بتاؤں, وہ سمجھ میں ہے نہیں ہی آنے کچھ والے نہیں. ہوتے. اللہ کر رہا ہوتا ہے, آپ کو پتا تو یہ کیسے ہو گیا, یہ کیا ہو گیا, وہ کیا ہو گیا, یہ والا کام کیسے ہو گیا, یہ میں پھنسے رہیں گے آپ کام کے اندر. ڈپریشن نہیں آنے دے گا, یا اسلام ہو. اگر میں اس کو کسی طریقے سے نکال سکوں اس بات کو, تو آپ یوں سمجھیے کہ کچھ عرصہ کم از کم 5-6 مہینے سال تسبیح کو دیں. اس کے بعد ایک وقت آپ پہ آئے گا جب آپ کو یہ فیل ہوگا. وہ روحانی باتیں نہیں ہیں, تھرو ایونٹس, تھرو ایویڈنس, تھرو یور مائنڈ, تھرو یور آئیز, تھرو یور پرسیپشن, یو ول سی کہ میں ایک حصار میں ہوں, عقلی دلیل سے میں ایک حصار میں ہوں. اور خوف, بغض, کینہ, اناد, دشمنیاں, رنج, بھوک, شیطان ڈراتا ہے نا ان چیزوں ایسی سے, ہے. یہ آپ کی طرف ان میں سے حادثات بڑھتے ہیں, اور یہ آپ کی طرف آتے ہیں, اور کوئی شے ہے جو ان کی بائٹ سے آپ کو بچاتی ہے. ڈر آپ کو لگے گا, ٹینشن آئے گی, ڈپریشن نہیں آئے گا. آپ کو بے بس نہیں ہونے دے گا اللہ تعالیٰ. اپنی غلطیوں سے ماریں کھائیں گے, کوتاہیوں سے ماریں کھائیں گے, اپنے مزاج سے ماریں کھائیں گے, آپ اپنی طبیعت سے مار کھا لیں گے, اپنے کرتوتوں سے مار کھا لیں گے, نکال لے گا اللہ, گرنے نہیں دے گا. گرنے نہیں دے گا. آپ کی گیم نہیں اوور ہونے دے گا. سر تسبیح والا نہیں ہارتا بھائی جان, مار کھاتا ہے, ہارتا نہیں ہے. لوگ ہار جاتے ہیں, خودکشی ہار ہے, پاگل ہو جانا ہار ہے. تو ہم ڈیپ تھنکرز ہیں, ہم اپنی سوچوں میں ڈوب جاتے ہیں. ایک سوچ آئی اور وہ دوسری سوچ میں لے گئی, اور وہ تیسری سوچ میں لے گئی, ابھی پہلی ختم نہیں ہوئی تو دوسری شروع ہو گئی, 2 اکٹھی شروع ہو گئی تو پھر اس میں سے تیسری نکل آئی. ہم گم ہو جاتے ہیں سوچوں میں. اب ایک آدمی تسبیح کرنے والا ہے, ایک آدمی تسبیح نہیں کرنے والا ہے. اب جو تسبیح نہیں کرنے والا, وہ اللہ اس پر رحم کرے, وہ ڈوب گیا ہوا ہے, ڈوب گیا اپنی سوچوں میں ہی. اس کو نکالنے والی کوئی شے ہی نہیں ہے, اینکر ہی نہیں ہے کوئی, وہ کسی شے کو پکڑ کے نیچے گرا ہی نہیں ہے. وہ کیا تھی قرآن پاک کی آیات کہ اس آدمی کی مثال ایسی ہوتی ہے جیسے وہ جنگل میں کھو گیا ہو, اور اس کے دوست اسے کہیں قریب سے ہی پکارتے ہوں, جیسے ابھی گم ہوا ہے, ابھی اور وہ چاروں طرف دیکھتا اور اسے سمجھ نہ آتا ہو,
آواز کی ڈائریکشن سمجھنا آتی ہو. تو لوگ آج کل کی زندگی میں اس قدر شدید دباؤ ہے کہ لوگ پاگل ہو رہے ہیں, اور ڈپریشن پاگل پور ہے جی. تو ایک بندہ بیٹھا یا اسلام یا اسلام یا اسلام یا اللہ یا رحمان یا رحیم وٹ ایور, وہ اس کے تھاٹ کے ساتھ اس کی زبان کے ذریعے لپٹ کے جا رہی ہے اس کی سوچ کے ساتھ, وہ اس کو ڈیپ ڈرل نہیں کرنے دے گی. ساری رات بول سکتا ہوں اس چیز پہ. ایک سادہ بات بتائی کہ آپ کو ایک خاص حد سے زیادہ ڈیپ تھنکنگ میں نہیں جانے دیتی تسبیح, اگر ہر وقت چل رہی ہے تو. فرمان یاد نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جاری کیا کہ گنے ہوئے سانس ہیں اور ہر وہ سانس زندہ ہے. مفہوم اس کا یہ ہے جو اللہ کی یاد میں ہے, اور جو اللہ کی یاد میں نہیں ہے وہ سانس مردہ ہے, مرا ہوا ہے, سانس زندہ ہی نہیں ہے. تو شروع میں جب آدمی کہتا ہے اتنا کیسے اللہ کو یاد کروں گا, وہ سر ایک تسبیح سے شروع کر لیں تو 4 سے بڑھتی ہے, پھر چاکے کھل دے رہے نا سر. جب بندے کو سمجھ آ جائے نا, یہ وہ سیکرٹس ہیں جو ایکسپیرینشل پروسیس میں سے گزرے بغیر آپ کو سمجھ نہیں آ سکتا. تسبیح کرنے والے کا ٹائم نہیں ضائع ہو سکتا. بیٹھ گئے ٹرین پہ, ٹرین کے انتظار میں بیٹھ گئے, اسٹیشن پہ بیٹھے ہوئے, ٹرین آئے گی 2 گھنٹے بعد. پاکستان ہے, کسی ٹائم بھی آ سکتی ہے, دل کرے آ جائے, نہ دل کرے نہ آئے, آپ کیا کر لیں گے, کیا اکھاڑ لیں گے. اب ایک بندے کی چل رہی تسبیح, اسے پتا ہے میں نے اپنی 50 تسبیحوں میں سے پوری کرنی, اس کی تو لاٹری لگ گئی ہے, ٹائم مل گیا اسے, ٹائم ملا. دماغ نہیں سوچنا نا, وہ دوسرے کا بھی سوچی جا رہا ہے, اس کا بھی سوچی جا رہا ہے, وہ اپنی تسبیح کر رہا ہے. وہ بندہ کہاں کھڑا ہے اور تسبیح کے بغیر والا کہاں کھڑا ہے. تسبیح کے بغیر والے کا ٹائم جل رہا ہے, اس کے وقت کو آگ لگی ہوئی ہے. یہ ہمارے وقت کی مثال تو ایسی ہے کہ جیسے ایک بمب ہے اور اس کے فیتا لگا ہوا ہے اور اس کو آگ لگی ہے, وہ پھٹنے والا ہی ہے. ایسے ہی ہے نا ہمارا وقت. بالکل. اب ایک تسبیح والا ہے, اس کا ٹائم کہاں پہ ویسٹ ہو رہا ہے, کہیں پہ بھی نہیں. وہ تو تسبیح کر رہا ہے, وہ تسبیح کر رہا ہے. تسبیح سے زیادہ وقت کہاں لگایا جائے بھائی. تسبیح سے زیادہ کام کون سا ہے, اللہ کے ذکر سے زیادہ کام کون سا ہے کرنے والا, کوئی کام. وہ سب سے ضروری کام کر رہا ہے, اور اس ضروری کام کے اندر وہ اپنے سارے کام کر سکتا ہے. نہ وضو کی قید ہے, نہ سوچ کی قید ہے, نہ آنکھوں کی قید ہے, نہ کمروں میں بیٹھنے کی قید ہے, نہ مسجدوں میں جانے کی. آزاد ہو گئے آپ, عبادت جاری ہوگی آپ کی, عبادت آپ کی چل گئی. سر فرشتوں کی عبادت دے دی انسان کو, اور کیا چاہیے تھا. نہ ملتی نا تسبیح, ذکر اللہ کا نہ ملتا تو میں دیکھتا وضو کیے بغیر, پاک ہوئے بغیر اللہ کا نام لینے کی ہمت کس میں ہے. ہم ناپاک ہیں, اس لیے ہمیں پاک ہونا پڑتا ہے. یہ ہماری بیسکس ہیں, آرگینزم ہے, باڈی ہے, تقاضے ہیں, کچھ نہیں کیا جا سکتا. اور کوئی ایک طرح کی ناپاکی ہے ہمارے اندر, زبان کی, آنکھ کی, کان کی, جسم کی, پتہ نہیں ذہن کی, سوچ کی, دل کی, پتہ نہیں کیا ہزار طرح کی تو ناپاکیاں ہمیں لپیٹ کے رکھتی ہیں. تو اللہ نے رحم کیا, پتا تھا کہ کس جیل میں پھینکنے لگاؤں اس کو, تو کہا کہ کچھ نہیں, تو بس تو فری ہے, یاد کر. اور لوگ نہیں کر رہے, اور میں حیران ہو جاتا ہوں کہ لوگ نہیں کر رہے. اس لیے جس نے اللہ کو پہچاننا ہے, جس نے اپنے آپ کو پہچاننا ہے, جس نے تصوف کو جاننا ہے, روحانیت میں جاننا ہے, بھاڑ میں جائیں, جس بھی چیز میں جانا ہے, تسبیح پکڑ لے. پہلے اللہ کا نام آیا, اسلام کا نام آیا, اللہ کی محبت کا نام آیا, اور اگر تسبیح نہ آئی تو کچھ بھی نہیں آیا, کچھ بھی نہیں آیا. سر یہ سرنڈر ہے. اس تسبیح کے علاوہ جتنی بھی آپ اس کا معجزہ دیکھیں کہ صرف سوچنے کی بات ہے, آبزرو کریں گے تو سارا کچھ نظر آنا شروع ہو جائے گا. اس تسبیح کے سوا جتنی بھی ریپیٹیشن ہے ہماری لائف میں, ہیبٹ فارمنگ ہے, وہ ہم ریپیٹ کرنا چاہ رہے ہیں, ہم کسی بھی چیز کو دہراتے ہیں, ہمیں عادت ہو جاتی ہے, وہ ساری ہمارے مائنڈ کو ڈل کرتی ہے جناب. تسبیح نہیں کرتی آپ کے مائنڈ کو ڈل. تو قصہ مختصر, بہت لمبی ہوگی ویڈیو. میں تسبیح کے اوپر ڈیمانڈ بھی بہت زیادہ تھی ویڈیو کی, اور میں ابھی بھی بولنا چاہ رہا ہوں مزید تسبیح کے اوپر, لیکن بات وہی ہے کہ پھر ریکمینڈڈ نہیں ہوتا اتنا زیادہ, لوگ ڈائجسٹ بھی نہیں کر سکتے. جو تسبیح کرے گا اس کو ڈپریشن نہیں آئے گا. واپس موضوع کو میں جہاں سے ٹوٹا تھا وہیں سے جوڑتا ہوں کہ ڈپریشن نہیں آئے گا, ٹینشن آئے گی, اینگزائٹیوں میں رہ لے گا, ڈپریشن میں نہیں جائے گا. یعنی کہ پاگل نہیں ہوگا, اللہ آپ کو ہارنے نہیں دے گا, آپ کی عقل کو معوف نہیں ہونے دے گا, زائل نہیں ہونے دے گا, آپ کی عقل کو سلب نہیں کرے گا. وہ ہو جاتا ہے نا بوڑھے بابے چار پہ لیٹے ہوتے ہیں, آ واہ واہ واہ, وہ نہیں ہونے دے گا آپ کو. اس سے زیادہ کھل کے کیا بتائیں. آپ گزرتے جائیں گے اور آپ نکلتے چلے جائیں گے. زندگی کی دوڑ سے شیطانوں کے ہاتھوں میں اچک نہیں لیا جائے گا, سیکیور رکھا جائے گا. ہاں باقی کام کرنا پڑے گا اپنے نفس کے اوپر. اگر پرائرٹیز ڈیفائن نہیں کرتا, اگر اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی کوشش جاری نہیں ہے, اپنی سی کوشش جو مقدور بھر اللہ تعالیٰ نے اس کو توفیق عطا فرمائی ہے, اس کے حساب سے اگر کوتاہی کرے گا تو پنشمنٹ تو آئے گی. وہ تو سسٹم ہے دنیا کا, ایکشن کا ری ایکشن ہے. اللہ کے فطرت میں, اللہ کے کلمات میں تو تبدیلی ہے ہی نہیں ہے. دنیا تو رولز پہ چلتی ہے نا, وہ آئے گی.
لیکن ایک راز یہ ہے کہ بچا لیا جائے گا، بچا لیا جائے گا، لیکن یہ اچھی خبر نہیں ہے، مار بہت پڑ جائے گی اس سارے چکر میں، ٹائم بھی لگ جائے گا، ٹائم بھی لگ جائے گا. تو کیا ہے، محنت تو کرنی چاہیے، تسبیح کے ساتھ محنت کو زیادہ کر دینا چاہیے. ایک آدمی یہ سمجھتا ہے کہ اس نے اگر دن میں 50 تسبیحیں شروع کر دی ہیں تو یہ روحانیت ہے، یہ کچھ بھی نہیں ہے. اللہ کو یاد کر رہا ہے، محبت کر رہا ہے، روحانیت تصوف کہاں سے آ گیا اس میں؟ تزکیہ تو کرنا پڑے گا، نفس کے اوپر تو کام کرنا ہی پڑے گا، علم حاصل کرنا پڑے گا، اپنی پہچان کرنی پڑے گی، دھکے کھانے پڑیں گے، رونا پڑے گا، غور کرنا پڑے گا، ساتھ میں تسبیح چلے گی. بالکل. پھر تسبیح جاتی ہے ضربیں کھاتی ہوئی، پھر وہ کچھ آتا ہے جس کے اوپر ہم بات نہیں کرتے. بہرحال جتنی جس سے ہو سکے اتنی تسبیح کرنی چاہیے. آپ یقین کریں کہ میرا رکنے کو دل نہیں چاہ رہا. مسئلہ یہ ہے کہ وہ پھر بات آ جاتی ہے، اس لیے اس بات کو یہیں پہ ختم کرتے ہیں. کبھی اللہ تعالیٰ نے توفیق دی، فلو اصل میں نہیں آتا دوبارہ. اچھا، آپ کوئی تسبیح ریکمینڈ کرتے ہیں کہ لوگوں کو کون سی تسبیح کرنی چاہیے؟ نہیں، وہی بات آ گئی نا. میرے استاد کے پاس تو علم الاسماء ہے، نیورولوجی بھی ہے، علم الاداد وغیرہ کافی کچھ ہے، جو بھی ظاہر ہے وہ علم کے درجات ہیں. جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم میں سے ہر ایک کے اللہ کے ہاں درجات علم کے ساتھ ہیں، تو وہ میرے استاد ہیں. مجھے تو ایسا کوئی علم نہیں ہے کہ تسبیح کیسے دیتے ہیں، میں خود کرتا ہوں. جو مجھ سے پوچھتا ہے، جو میں کر رہا ہوتا ہوں، انہیں میں سے مجھے کوئی سمجھ آتی تو میں بتا دیتا ہوں. اور میری اللہ سے دعا بھی یہی ہوتی ہے کہ جو کہ میں کر رہا ہوں اس کی برکت ساتھ چلی جائے اس بندے کو. تو اللہ تعالیٰ نے گمان تو جھوٹا نہیں اللہ کرے گا انشاءاللہ اپنے بارے میں. تو یہ میں بار بار کہہ رہا ہوں، استاد ملتا ہے اچھی بات ہے. ابھی ویڈیو میں کل کرواؤں گا آپ کو استاد کی پہچان کے حوالے سے، پہلے بھی ایک کی تھی. نہیں ملتا، رابطہ نہیں ہو رہا، مل نہیں رہا، سمجھ نہیں آ رہی، بھی جو اللہ کا کلام ہے اچھا لگتا ہے شروع کرنا ہے، اس میں کون سے حرج والی بات ہے؟ مطلب جو جس کو اچھی لگتی ہے تسبیح یا اللہ کا نام جو اچھا لگتا ہے وہ اسے کرے، تسبیح اپنا لے، اسے اپنا لے، اسے شروع کر دے. تو اللہ تعالیٰ برکت بھی عطا فرمائے گا، علم بھی عطا فرمائے گا، اور سمجھ بھی عطا فرمائے گا. پھر آہستہ آہستہ خوب دکھائی دے گا اور پھر خوب سمجھ میں آنے لگ جائے گا.